بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الحمد للہ الذی زین السماء بالکواکب وزین الملائکۃ بجبرائیل وزین الانبیاء بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من الفاسقین انه كان من المفسدین وفی مقام آخر وأوحینا إلى أمه أن أرضعيه فأوحينا إلى أمه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى العظمت ازاری والکبریاء ردائی فمن نعذانی لقسمته وفی روایت آخر فمن نعذانی لقطعتها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج تقریباً 20واں روزہ ہے اور پہلی تاخراتوں کی فضیلت بھی ماشاءاللہ آج ہی سے تاخراتوں میں مجھے آپ کو اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ تقریباً 20واں روزہ آج ہے، 20واں رمضان بھی ہے اور 1445 ہجری بروز اتوار اور مطابق انگریزی اعتبار سے 31 مارچ 2024۔ گزشتہ ایام میں ہم جو قصص الانبیاء کا سلسلہ آپ کے سامنے اپنی کم علمی بساط کے مطابق اللہ نے شروع کروایا ہے، لہذا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ان قصص کو شروع کیا تھا۔ شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اصحاب القریہ ہے یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور آج آپ کے سامنے جو قصہ رکھنا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور اتنا بڑا اولو العزم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے کہ جہاں خلیل اللہ ابراہیم کو لقب ملا، حبیب اللہ محمد مصطفیٰ کو لقب ملا، ایسے ہی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ کیا مطلب؟ جیسے کوئی آدمی کسی کے کان میں پھس پھس باتیں کرتا ہے آہستہ آہستہ، اللہ کے نبی کے تعلق سے اللہ فرما رہے کہ موسیٰ مجھ سے اس طرح باتیں کرتے تھے۔ اتنا قرب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قرآن کے 2 پارے چھوڑ دو، 28 پارے میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ 138 مقامات پر پورے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت اونچی شان والے نبی، جیسے کل آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، اسی کا ایک کڑی ربط جوڑنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دیا کرو۔
حضرت موسیٰ کا مقام بتانے کے لیے علیہ السلام نبی نے فرمایا تھا کہ جب میدان محشر میں لوگ سور پھونکنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ہوش میں لاوے گا. جب سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میری نگاہ عرش پر پڑے گی تو فرأیت موسیٰ یاخذ قوائم العرش، تو میری نگاہ پڑے گی اللہ کے عرش پر. تو میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے زندہ ہو کر اللہ کے عرش کو پکڑ کر بلبلا رہے ہوں گے. تو مجھے نہیں پتا موسیٰ علیہ السلام پر موت طاری ہوئی نہیں ہوئی. علماء نے نکتہ لکھا ہے چونکہ دنیا میں کہا تھا اللہ سے انی ارانی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لم ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے. اور فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے تھے اللہ کی تجلی سے. جو دنیا میں بے ہوش اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں یہ کریں گے کہ ساری دنیا پر موت طاری ہوگی لیکن موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ہوش میں رہیں گے. اللہ وہ مقام موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے. اس لیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موج میں آ کر فرمایا کہ میں وہ جگہ جانتا ہوں جہاں موسیٰ نماز پڑھتے ہیں. صحابہ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ مررت بلیلۃ المعراج فرأیت موسیٰ، جب میں معراج کی رات گزر رہا تھا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. فیصلی فی قبرہ قائما، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا معراج کے وقت میں کہ قبر میں کھڑے اللہ کی عبادت نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی معراج کے سفر میں نگاہ پڑی ہے موسیٰ علیہ السلام پر تو قبر میں کھڑے ہو کر پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور بہت بڑا احسان مجھ پر اور آپ پر بلکہ پوری امت مسلمہ پر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. وہ کیسے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نمازیں لے کر آئے ہیں؟ 50 وقتوں کی نماز اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں. پوچھا موسیٰ علیہ السلام کھڑا کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کھڑا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا نبی اللہ کتنی نمازیں ملی؟ 50 وقتوں کی. ارجع الی ربک وقصر الصلاۃ، کہ آپ لوٹی اپنے رب سے کہیے کہ اس میں نماز میں تخفیف کرے، وخفف الصلاۃ، نماز میں کچھ کمی کرے. یہ 50 وقت کی نماز میری امت اور آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھتی تھی، 50 وقت کی یہ امت نماز کہاں سے پڑھے گی؟ اور یقین مانو 50 وقت کی کبھی نماز ہوتی تو صبح سے شام تک پڑھو تب بھی نماز کا وقت کم پڑتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ 5 وقت میں آدمی دل میں خیال کرتا یار ابھی تو مؤذن صاحب نے اذان دیے تھے. وہ کس وجہ سے ہوتا؟ اہمیت نہیں ہے نا. جب نماز کی اہمیت ہوتی تو لوگ انتظار کرتے ہیں نماز کا. ہاں جاب کو جا رہے ہیں آپ، جاب کو نکلے ہوئے ہیں، کاروبار میں نکلے ہوئے ہیں، آپ ٹائی لگا رہے ہیں، ہاتھ میں گھڑی ہے، بائک کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، بیگم صاحب آتی ہے لے تھوڑا میٹھا بنا، ارے یار بس کرو یار بس کرو مجھے دیری ہو رہی ہے، یہ تمہارے میٹنگ وجہ سے میری میٹنگ رہ جائے گی. ارے تمہارا للو تمہارا پپو دیکھو بچہ اس کو گود میں لے لو، ارے یار رکھو اس کو بعد میں لیٹ ہو جاؤں گا کاروبار سے. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو کاروبار کی اہمیت ہے تو اچھا کھانا بھی چھوڑ دیتے، بچوں کی محبت بھی قربان کرتے ہیں. اگر ایسی اہمیت خدا کی قسم نماز کی ہوتی ساری چیزیں چھوڑنا آسان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اہمیت ہی نہیں ہے. پڑے گئے بیٹھے گئے لیٹے گئے اذان کی آواز سنتے گئے، اہمیت نہیں ہوتی اٹھ کر چلے جانے کی. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بات دوسری طرف نکل جائے گی. اللہ کے نبی کا بہت بڑا موسیٰ کلیم اللہ کا ہم پر احسان. خفف الصلاۃ، اپنی امت کے نماز آپ کم کریے. حبیب اللہ جا رہے ہیں، کلیم اللہ مل رہے ہیں، حبیب اللہ جاتے ہیں، کلیم اللہ ملاقات کرتے ہیں. آنے جانے میں 9 ملاقات میں وہ 45 وقتوں کی نماز کم ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت سے جا کے کہنا میرا وعدہ بھی سچا ہے، میں نے دیا تو 50 کی تھی، پڑھو 5 وقت کی، میں ثواب تم کو 50 وقت کا ہی تمہیں عطا کروں گا. لیکن پڑھنے والے تھے ہو. لیکن ایک روایت میں ملتا موسیٰ علیہ السلام کیوں کھڑے تھے وہاں؟ لہذا علماء نے باریک نکتہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے دنیا میں کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. نبی معراج پر ہے، تجھے دیکھ کر آ رہے ہیں تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے موسیٰ، دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکے. ایک تجلی پڑی گئے طور پر اور طور ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. موسیٰ نے سوچا دنیا میں اللہ کا دیدار تو نہیں ہو سکا لیکن محمد مصطفیٰ کی جو آنکھیں رب کو دیکھ کر آ رہی ہے، اگر موسیٰ اس آنکھوں کا دیدار کر لے تو آج کی رات یہی معراج موسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہر چیز کی نبی کی معراج نہیں ہے وہ، اور یہ موقع بھی نہیں بتانے کا ورنہ دل آپ کا خوش ہوتا. معراج تو ان چیزوں کی ہے جہاں سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے گئے.
اگر بیت المعمور سے بیت اللحم سے گزرے گے معراج ان کی ہے، اگر مدین سے گزرے گے معراج اس جگہ کی ہے، اگر بیت المقدس سے گزرے معراج اس کی ہے، اگر جہاں عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا وہاں سے گزرے معراج اس جگہ کی تھی، نبیوں سے ملاقات ہوئی معراج نبیوں کی تھی، آسمانوں سے گزرے معراج آسمانوں کی تھی، رب کو دیکھ رہے گے نبی کے معراج اللہ کا دیدار ہے، نبیوں کا معراج نبی کا دیدار ہے، میری آپ کے معراج نماز کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو عرض کرنا چاہ رہا اس نبی کا بہت بڑا احسان اس امت پر کہ میرے آپ کے لیے کتنی نمازیں کم کروائی بولو؟ 50 وقتوں کی نماز میں سے 45 وقتوں کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائی ہے۔ بہت بڑے نبی، ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، ایسا علو مرتبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ قربت ایسے نصیب فرمائی جیسے کان میں سرگوشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے میرا موسیٰ مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے لاڑ پیار کی باتیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کرتے، کیونکہ اپنا کلیم اللہ جو بنایا تھا، جب چاہو آپ دربار میں آ سکتے ہو، ہم سے گفتگو کر سکتے ہو۔ ایک موقع اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اتنے بڑے نبی ہے، روایت میں ملتا ہے ان کے ابا کا نام عمران ہے، ماں کا نام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح روایت، ورنہ امام تفسیر بغوی میں الگ لکھا ہے، امام سہری نے الگ لکھا ہے، امام قرطبی نے الگ لکھا ہے، ابن جریر نے الگ لکھا ہے، امام جعفر نے الگ لکھا ہے، لیکن صحیح نام جو میل کھاتا ہے وہ ہے ارخا، یارخا، اریاخ، ایک ہے اریاخ، دوسرا ہے ارخا، اراخت، یعنی دو طرح کے نام ہے، اور ایک یوخذ، ایک یوقد، یعنی نام زبان پہ لا ہی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اریاخ، امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے، امام سہری نے ارخت نام لکھا ہوا ہے۔ بہرکیف جو بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہو، اللہ نے اس واقعے کو اللہ کے نبی اس کے واقعے سے بڑی مناسبت دی ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو کئی مرتبہ ہجرت کرنا پڑی، موسیٰ علیہ السلام بھی کئی مرتبہ مصر چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں۔ بچپن میں اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے بھی لڑ رہے گئے اور وقت کے بادشاہ فرعون سے بھی لڑ رہے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ والوں سے بھی لڑ رہے گئے، اور قوم کے دشمن فرعون ابو جہل سے بھی لڑ رہے ہیں۔ بڑی مناسبت جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں مناسبت ہے۔ علماء فرماتے اللہ نے اس واقعے کو زیادہ قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے، اس واقعے کو نبی کی ذات سے بڑی مناسبت ہے تاکہ نبی کو تسلی ہو سکے کہ دیکھو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، جو تمہاری عرب قوم کر رہی ہے، جو مشرکین مکہ کر رہے ہیں، یہی تو موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل بھی کیا کرتی تھی۔ قبطیوں سے لڑنا، اپنی قوم کو سمجھانا، وقت کے بادشاہ کو سمجھانا، یہ سب نبی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اپنی نسل کو دعوت دینا، اپنی قوم کو دعوت دینا، وقت کے بادشاہوں کو، سرداروں کو دعوت دینا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اللہ کے نبی کے موسیٰ کے قصوں کو، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے تذکرے کو 28 پارے میں 138 مقامات پہ کرتے ہیں۔ سورہ قصص لے لو، اللہ اتنے پیارے انداز میں تذکرہ کر رہے ہیں، طاسیم میم تلک آیات القرآن المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون۔ نتلو نون تعظیمی ہے، نتلو یعنی اللہ فرماتے کوئی اور نہیں، ہم بیان کرتے ہیں، نتلو علیکا ہم پڑھ کے سناتے ہیں نبی جی، علیکا آپ پر، من نبأ موسیٰ و فرعون، فرعون اور موسیٰ کے حالات اور خبریں اور واقعات اور اس کے قصص اللہ فرماتے ہم بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے والا رب العالمین ہے، تو اللہ فرماتے بالحق، جو بیان کرنے والا وہ بھی حق ہے، جو بیان کر رہا وہ بھی حق ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، اس کی خبریں حق طور سے بیان کر رہے ہیں، لقوم یؤمنون، تاکہ قوم کو ایمان مل جائے، ہدایت یافتہ ہو جائے، قوم ایمان لانے والی بن جائے۔ کون؟ فرعون۔ ان فرعون علا فی الارض، وہ زمین میں بڑا سرکش ہو گیا تھا، زمین میں بڑا اترا کے چلنے والا، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، کہ میں خدا ہوں اور سب سے بڑا خدا ہوں، خدائی ہونے کا دعویٰ اس نے کر دیا۔ روایت میں ملتا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان،
اور ایک روایت میں ریان بن ولید، لیکن صحیح کیا ہے ولید بن مصعب بن ریان، اس سے کہ آپ سے کہا تھا اس سے پہلے قیصر کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، اور ایسے ہی فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، ایسے ہی مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بتایا گیا کہ قوم عمالقہ جو 15ویں نسل کا بادشاہ ابو قیس جس کا نام قطمیر تھا یا اطفیر تھا، یا اسید ریان بن اسید جس کا نام تھا، ان کے بعد ان فرعونوں نے اس پر حملہ کیا ہے، اور حملہ کرنے کے بعد ان بکری چرانے والے قوم عمالقہ کو وہاں سے نکالا ہے۔ بعد میں فرعونوں نے قبطیوں نے حکومت کی ہے، اس کے بعد سارے اس میں فرعون اسی مصر سے چلے گئے۔ ایک روایت نہیں کہ وہ خراسان کا رہنے والا تھا، مصر کا نہیں تھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ فرعون بڑا سرکش ہو گیا تھا زمین کے اندر، اس لیے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا غذا تو دیکھو، سب سے اعلیٰ غذا اگر ہے تو سب سے اعلیٰ غذا وہ شہد کے جو مغز ہوتا ہے، وہ شہد کی مکھی کا فضلہ، انسان کا سب سے اعلیٰ غذا وہ شہد ہے۔ سب سے اعلیٰ لباس وہ ریشم جو ہے، وہ ریشم کے کیڑے کا فضلہ ہے، انسان کا سب سے اعلیٰ وہ لباس ہے، اور ایک کیڑے کا جو فضلہ ہے، گندگی ہے، وہ انسان کا سب سے اعلیٰ کھانا ہے۔ علی فرماتے کہ عجب ابن آدم تکبر کرتا ہے، اور ان یتکبر کہ وہ کیسے تکبر کرتا اور کیسے جبر کرتا ہے اللہ کی آنکھوں کے سامنے، کہ ابتدا دیکھو گندی ہے، انتہا دیکھو گندی ہے، روزانہ 2 مرتبہ اپنے پاخانے پہ خود بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ سے خود اس کو صاف کرتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور پاخانوں کا گرد و غبار لے کے چلتا ہے، یہ انسان کی ابتدا کی اس کی حقیقت ہے، اور یہ میں بکری کی طرح میں کرتا ہے، میں جب بکری زیادہ میں کری تو وہ کلو بولتا ہے، کلو لگا رہے اس کو نمبر پہ، کسائی بولتا ہے کلو نمبر پہ لگا، بہت میں کر رہی ہے، شاید مرنے والی ہے، تو کسائی بھی اس کو نمبر پہ لگا دیتا۔ اللہ کو میں پسند نہیں ہے، یہی میں انا ربکم الاعلی سرکش فرعون کہا کرتا تھا، میں سب سے بڑا نعوذ باللہ خدا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، اس نے قوم کو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، وجعل اہلھا شیعا جماعتوں میں تقسیم کر دیا، اور یستضعف طائفۃ منہم ایک جماعت بالکل کمزور، کون؟ جو قبطی تھے، وہ طاقتور، جو فرعون کو ماننے والے تھے، جو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اس لیے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے، اس سے مناسبت اللہ کے نبی سے ہے کہ اللہ کے نبی بھی ابراہیم کے خاندان سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، اب اس قوم میں ہے، تو اس قوم کی وجہ سے تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کرتا تھا، اور قبطیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ ایک جماعت کو بڑی کمزور کر رکھا۔ کیا مطلب؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے بنی اسرائیل، ان کو خدمت لیتا، کاروبار میں اس میں لگاتا، مزدوری کا کام لیتا، گھروں کے کام ان سے لیتا، سڑکیں بنانے کے کام لیتا، محلات بنانے کے کام لیتا، جو بھی نیچے درجے کے کام ہوتا وہ بنی اسرائیل سے وہ لیتا تھا، ان کو ظلم و ستم۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے کسی نے کہا، ایک روایت، 2 روایتیں اس میں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر، ابراہیم علیہ السلام جب مصر کی طرف جا رہے تھے، ایک بادشاہ وہاں ملا تھا جس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ سنے کہ نہیں سنے آپ نے؟ حضرت سارہ کو قید کر لیا، اور غلط نیت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، ادھر حضرت سارہ نے دعا کی ہے، اللہ نے اس بادشاہ کا ہاتھ سل کر دیا، اس کو زمین میں دھسا دیا۔ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ تو روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت سارہ واپس آ گئی تھی بچا کر، اور 2 مرتبہ دھسا گئے، تیسری مرتبہ اس نے معافی مانگی، انہوں نے دعا کی، حضرت سارہ نے واپس آ گئی، تو سب سے پورا محیا کیا ہوا؟ رد اللہ الکید الکافر والفاجر، تو حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ نے اس کافر کی تدبیر کو ناکام کیا، یعنی اللہ نے میری حفاظت فرمائی۔
علماء فرماتے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا، چونکہ مصر کا تھا وہ بادشاہ، اور مصر کے لوگوں کو بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، تو روایت میں ملتا ہے کہ وہی فرعون تھا جو سارا کو جنہوں نے پکڑا تھا اور بعد میں تخت نشین ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی میری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹا کر کے رکھ دے گا، اور ابراہیم نے دعا کی تھی۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت صحیح یہ ہے کہ جس کو صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، حضرت صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خصوصاً فرماتے ہیں کہ فرعون سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا کہ خرجت النار من بیت المقدس، کہ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ چلی گئی مصر کی طرف، اور اس آگ نے سارے قبطیوں کے گھروں کو جلا کے رکھ دیا سوائے بنی اسرائیل کے گھرانے کے، یعنی جو موسیٰ کو ماننے والے گئے ان کے گھر بچے ہوئے گئے، اور جو فرعون کو ماننے والے ان سب کے گھر جل چکے ہیں۔ گھبرا کے فرعون اٹھا، نجومیوں کو بلایا، نجومی تو تھے جاننے والے، کہا کہ یہ پتہ کرو کیا ہو گیا۔ تو فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ انہی مصریوں کی جو بیت المقدس کے رہنے والے ان کے خاندان سے ہوگا، اور کنعان یہ بالکل بیت المقدس سے قریب ہے جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا جو کڑی جوڑنا چاہ رہے ہم؟ لہذا کنعان کے اندر مصر میں بسا کرتے تھے، اور ان کی نسل سے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو نجومیوں نے صحیح کہا کہ ایک بچہ کنعان کی بستی سے مصری علاقوں سے پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو برباد کر کے رکھ دے گا، اور یہ جو مزدور لوگ ہیں بنی اسرائیل وہ تجھ پر حکومت کریں گے، وہ بھی تجھ پر حکومت کرے گا، اور تم سب کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو نجومیوں نے کہا ایک کام کرے، آپ حکم نافذ کرے کہ جو بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے، جو لڑکیاں ہوں ان کو زندہ رکھا جائے۔ لہذا اللہ فرما رہے ہیں یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ حکم دیا کہ وہ بچوں کو ذبح کیا جائے اور جو لڑکیاں ان کو چھوڑ دیا جائے، زندہ چھوڑ دیا جائے۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ لہذا اس نے حکم نافذ کر دیا، اور بڑا بادشاہ تھا، بڑی دولت اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی تھی، بڑا لمبا اس کی اللہ نے اس کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، بڑا تکبر کرنے والا، غرور میں عقل کے چلنے والا۔ اس فرعون نے حکم نافذ فرمایا کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اب اللہ کا نظام تو دیکھو، بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ ایک دن سارے نجومی آئے، کہا کہ جب سارے بچے ذبح کر دو گے بنی اسرائیل کے جن سے ہم کام لیتے ہیں، خدمت لیتے ہیں، جب بچے سب کے سب مر جائیں گے، کئی سالوں سے تم بچے ذبح کر رہے ہو، اور جو بھی جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بنی اسرائیل کے بوڑھے مر جائیں گے، جوان جو پیدا ہو رہے ہیں بچوں کی شکل میں جب مر جائیں گے تو حکومت کرنے کے لیے ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے گھر کا کاروبار کون کرے گا، ہمارے خادم کون رہیں گے؟ کہا کہ پھر کیا کرے؟ کہا کہ 1 سال چھوڑو، 1 سال مارو۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب حکم دے دیا 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کا نظام، جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اس سال اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جس سال ذبح کیا جاتا تھا اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو جب بچے ذبح ہو رہے تھے، جب پیدا نہیں کرتے، جس سال بچے چھوڑے جا رہے اس سال میں پیدا کرتے، لیکن خدا کی خدائی بھی تو لوگوں کو پتہ چلے نا کہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، اور یہ اللہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اللہ نے اسی سال پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بڑی عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں۔ بہرکیف اللہ فرماتے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ فرما رہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہم نے وحی کی، اور وحی نبیوں کی طرف کی جاتی ہے، عورتوں کی طرف نہیں کی جاتی۔ اس سے علماء نے مراد لیا کہ اللہ نے دل میں بات ڈالی۔ کیا کی؟ دل میں بات ڈالی۔ یہی تو بہکا میں مرزا غلام قادیانی آ گیا تھا۔ کسی نے پوچھا تو نبی تو وہی آتی تیرے پاس؟ ہاں آتی نا۔ کیسے؟ کہا کہ موسیٰ کی ماں کو نہیں آتی تھی ویسے وہی آتی۔ کہا کہ فرشتے کا نام؟ کہا کہ ٹیٹی۔
انگریز کی اولاد تھا تو ٹی ٹی نام بھی صحیح بولا اس نے. انگریز والوں نے اس کو خریدا تھا تو اس نے صحیح کہا کہ ہاں میرے فرشتے کا نام ٹی ٹی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تو نبی ہو سکتا ہے تو شاید میں نبی ہوں. اور اس طرح سے بولتا ہے جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی جبرائیل لے کر آتے تھے. حالانکہ موسیٰ کی والدہ کے دل میں اللہ بات کو ڈالتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دل میں بات جما دیتے تھے, وہی نہیں اترتی تھی. وہی کہتے دل میں بات القاء کرنا, تو وہ اس سے دھوکے میں پڑ گیا. پشاور کے علاقے میں سڑک کا کام چل رہا تھا, لمبی سڑک کا. ایک دن میں 14 نبی پیدا ہو گئے, ایک ہی دن میں. مینڈک کیسی تھی, بارش گرتی تو پھدک پھدک کے ادھر ادھر, ہم نبی ہے. اور بیچارے مزدور لوگ کام کر رہے تھے, دوپہر میں چٹنی مرچی کھاتے ہیں بیچارے, اور سب آئے کہ ہم نبی, ہم پر ایمان لاؤ. انہوں نے مرچی اٹھا کے پھینکی آنکھ میں, شام تک نبوت کو بھول گئے. اور یعنی پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایک آیا سر پھرا میں نبی ہوں, اس کو جیل میں کوڑے پڑے, باہر نکل کے توبہ توبہ میں بھول گیا نبی ہونا. لہذا نبی کوئی کسی دکان پہ نہیں ملا کرتا. لہذا نبوت اپنی محنت سے بھی نبی نہیں بنتا, بلکہ جس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج رکھتے ہیں اللہ اس کو نبی بناتے ہیں. انتخاب اللہ کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ, اللہ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو, اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو آپ نے پلانا ہے, تربیت کرنا ہے. اب خوف کے عالم میں اللہ نے پیدا کیا. گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اڑوس پڑوس والے بھی خوش ہوتے ہیں, کیا خبر ہے, کیا خبر ہے. ارے بھائی نعمت آئی کہ رحمت آئی, یہی بولتے نا, اللہ کی نعمت ہے کہ رحمت ہے. بیٹی آئی کہ بیٹا آیا, تو پڑوس والے بھی خوش ہوتے ہیں. جس گھر میں موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں, نہ باپ خوشی منانے والا, نہ کوئی رشتہ دار خوشی منانے والا, بلکہ ماں ڈر رہی کہ بچہ پیدا تو کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے. ڈر کے عالم میں ماں جی رہی ہے. اور روایت میں ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ باہر زیادہ نہیں نکلتی, کسی کو ظاہر نہیں کرتی کہ میرے پیٹ میں حمل ہے, کیونکہ جس کے اچھا جو داعیہ تھی اس قوم میں, فرعون نے حکم دیا تھا داعیہ کو, جو بچوں کے وقت پیدائش کے وقت ہوتی ہے, کہا کہ جہاں تمہیں خبر ہو ہم تمہیں قیمت دیں گے, بچے کی خبر ہمیں کرو, بچہ جیسے پیدا اس کو ذبح کرنا ہے. اس طرح سے نظام بالکل بنا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر رہی ہے, والدہ ڈر رہی ہے. اللہ فرماتے ولا تخافی ولا تحذری انا رادوہ الیک, آپ اپنے بچوں کو دودھ پلائے, ڈرو نہیں. کیوں؟ اس کی موت کا غم نہ کرو, اس کے بچھڑ جانے کا, اس کی موت کا تمہیں ڈر نہیں, اس کے کھونے کا تمہیں غم نہیں, یہ دونوں چیزیں کرنا نہیں. انا رادوہ الیک وجاعل من المرسلین, اس بچے کو ہم تجھ سے جدا کر کے واپس لوٹائیں گے, اور خالی نہیں بلکہ نبوت کا تاج اس کے سر پہ لوٹائیں گے. ہم اس کو یہ ڈرو نہیں مرنے کا کہ بچہ مر جائے. اللہ نے دل میں بات جما دی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کیا کرتی تھی, ایک صندوق بنا ہوا تھا, ایک صندوق میں اپنے رخت جگر کو دودھ پلا کے ڈال دیتی. گھر کنارے پر تھا دریا نیل جو بہتا تھا پورے مصر سے لے کر, اور دریا نیل کے کنارے فرعون کے محلات تھے, اور پوری بستی وہی قریب قریب میں آباد ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ روایت میں ملتا ہے ایک رسی سے باندھ کر اس جو بکسا تھا, جو صندوق تھا, اس کو باندھ دیتی, بچے کو دودھ پلا کے ڈال دیتی, اور ساری رات ڈرتی کہ صندوق بہ کے نہ جائے, صندوق بہ کے نہ. اللہ فرماتے ولا تخافوا, ڈرو نہیں, آپ غم نہ کرو, اس کے مرنے کا ڈرنا نہیں, اس کی موت سے غم نہیں کرنا, اس کے بچھڑنے سے. اگر چلا بھی جائے انا رادوہ الیک, ہم دوبارہ لوٹائیں گے. اور کیسے لوٹائیں گے؟ وجاعلوہ من المرسلین, ہم اس کو نبی بنا کے لوٹائیں گے. ایک روایت میں ملتا ہے جو ضعیف حدیث ہے, لیکن آپ کو سنا جو اس کی مناسبت سے ہے. جب بکسا بنانے کا نمبر آیا کہ کہاں بچے کو چھپائے, تو ایک نجار کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, ایک پیٹی بنانا ہے, نجار سے کہا. تو نجار نے کہا کیوں, ارے تجھے کیا کرنا بھائی, بنا دے بس, تجھے کیا بکواس کرنی ہے. تو کہا کہ نہیں پھر بھی بولو کیوں بنانا ہے. وہ تو سمجھ گیا اسی گھر میں بچہ ہوا تبھی تو بچے کو چھپانے کے لیے کر رہی ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بتایا نہیں, کہا کہ بنا رہا, کہ ٹھیک ہے بناتے ہیں, لیکن شک, کیونکہ میں بتاؤں گا فرعون کو جا کر کہ موسیٰ یہاں پیدا ہوئے ہیں, انعام سے نوازا جائے گا. صندوق بنا رہا ہے, دل میں تفتیش لگی ہوئی ہے. صندوق تیار ہو گیا, صندوق موسیٰ کی والدہ کو دے دیا, اور دے کر چلا گئے فرعون کے در پہ خبر دینے کے لیے. دوپہر کا وقت تھا, یہ پہنچا گئے, دربان سے کہا کہ مجھے ملنا ہے فرعون سے, آقا سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, دربان نے اجازت دے دی.
اندر گیا، فرعون کو اٹھایا نیند سے، اللہ نے زبان اس کی چھین لی، زبان تو ہے لیکن بولنے کی طاقت، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اور کیا بولے گا؟ اور کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اس کی زبانی، اس کو مارو، مار کے باہر، اس کو باہر نکالو، اس کو خوب دلائی ہوئی اس کو باہر نکالے، جو کہ دروازے کے باہر نکلا اس کی زبان آ گئی، لیکن لالچ تو لالچ ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ اتنے قریب آ گئے ہیں، ایک مرتبہ اور ٹرائی کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، قدم رکھ کر اندر گیا ہے تو وہ دربان کا ابھی مار پڑی، کم نہیں تھا، یہ کم تھا۔ کہا کہ بس ایک مرتبہ میں بھی جا کے، مجھے معلوم ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ پھر گیا ہے، جانے کے بعد اللہ نے اس کی زبان کو چھین لیا ہے، اور زبان کو چھین بعد پھر وہ بک بک کرے، فرعون کا اس مارا بدبختی سے دھلائی کرو اچھی سے، اس کی جو پٹائی ہوئی باہر آیا، زبان پھر آ گئی۔ تیسری مرتبہ سوچا کہ نہیں، اب کبھی جانے کے بعد دوبارہ شاید اللہ زبان نہ لوٹائے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کی کوئی شان ہوگی اس بچے کی، پھر جا کر خبر نہ دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ بچے کو ڈالنا ہے بکسے کے اندر اور اس کو چھوڑنا ہے دریا کے اندر، اٹھا کے کہیں جنگل میں چھوڑ دو، اٹھا کے کہیں چھت پہ رکھ دو، بات الگ چیز تھی۔ اٹھا کے ڈالنا دریا کی نظر، بچہ نہ تیرنا آوے نہ کچھ، ہر حال میں بچے نے مرنا ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہے ڈالنا تیرا کام ہے، کنارے لگانا تیرا رب کا کام ہے، ڈال تو سگی۔ لہذا حکم ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں غمزدہ تھی، تو اللہ نے کہا کہ ولا تخافی ولا تحزنی، ڈرو نہیں اس کی موت سے اور اس کے بچھڑنے سے غم نہ کرو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہم اس کو ضرور نبی بنا کے لوٹائیں گے۔ اب وہ بکسا بہتے بہتے وہ چلتے چلاتے آیا ہے تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوًّا وَحَزْنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ چلا ہے بچتے بچاتے تو کوئی اور جا کے کنارے لگنا تھا، کسی اور کے ہاتھ لگنا تھا، لیکن اللہ تو اللہ خدائی کیسے پتہ چلے؟ اللہ نے وہ بکسے کو بہا کر فرعون کے محل کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک روایت میں ملتا باندیا کچھ نہ رہی تھی، اور صحیح یہ کہ پورے اس کے جو گھرانے کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے باہر، بکسے کو دیکھا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اس زمانے میں نیک اور کافر دونوں کا نکاح ہوتا تھا، تو آسیہ نیک تھی، فرعون سب سے بڑا نافرمان تھا، دونوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن یہ اللہ کو ماننے والی، وہ شیطان کو ماننے والا۔ بہرکیف حضرت آسیہ کی نگاہ بکسے پر پڑی، کہا کہ لاؤ جلدی سے۔ اب جب اس کو لایا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، جو دشمن ہے، جو جان کے دشمن ہے، اسی کے در پر، اسی کے قدموں میں لا کے اللہ نے لا کے حضرت موسیٰ کے صندوق کو لا کے کھڑا کیا۔ جب ان کو باہر نکالا گیا، جوگی بکسے کو کھولا ہے، نبوت کے چہرے پر نگاہ پڑی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ اسی وقت انتظام بھی تو اللہ کو چلانا ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ بچہ ملا، بنی اسرائیل سے بچہ ملا ہے، تو سب کو شک کسی نے موت کے ڈر سے بہایا ہوگا۔ تو اب جب محل میں آواز پہنچی ہے، بچے کو باہر، ایک حسین بچہ، نبی ہو اور نبی کیسے حسین نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، بچے کو گود میں لیا تو دل جا کے جم گیا۔ تو وہ فرعون کی بیوی کہنے لگی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولد، کہا کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں ہے۔ علماء فرماتے اگر وہ کہہ دیتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اس بنیاد پر اس کو بھی ایمان نصیب کرا دیتے، لیکن اس نے کہا کہ یہ تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو لا تقتلوہ، فرعون نے کہا کہ شاید یہ تو بنی اسرائیل کا لگتا ہے۔ تو بیوی کے باتوں میں شور آ جاتا ہے، تیرا دماغ سے کیا گیا، ہر آدمی تجھے موسیٰ ہی دکھتا کیا، ہر آدھ بچہ تجھے موسیٰ لگے ہے، لا تقتلوہ، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، بیوی کہنے قریب ہم اس کو اپنا بچہ بنا لے یا ہمیں یہ فائدہ دے۔ اور اللہ فرماتے یہ سب جو میرا نظام چل رہا تھا یہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، وہم لا یشعرون، انہیں خبر ہی نہیں کہ موسیٰ کو ہم نے اٹھا کے کیسے در میں پہنچا دیا ہے، اب ہم کیسے تربیت پرورش کرنے والے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 2 سال کے ہوئے، حضرت آسیہ کی گود میں تھے، فرعون باہر سے آیا،
اس زمانے میں بادشاہوں کو داڑھی ہوا کرتی تھی، بھلے آج لوگ نہیں رکھتے، لیکن فرعون کو داڑھی تھی۔ داڑھی کے اندر جو موتی ہوتے تھے وہ موتی باقاعدہ بالوں میں پرائے جاتے تھے، بادشاہ لوگ اس کو پروتے تھے۔ گلے میں بڑے بڑے سونے چاندی کے ہار ہوتے تھے۔ تو ایسے ہی بوسہ لینے کے لیے فرعون نے اٹھایا ہے موسیٰ علیہ السلام کو 2 سال کی عمر میں۔ جب حضرت آسیہ سے لیا، حضرت آسیہ سمجھی کہ چلو فرعون کے دل میں محبت آ رہی ہے کہ میرے بچے کو لے رہا ہے کم سے کم، لہذا بچے کو گود میں اٹھایا۔ تو گود میں اٹھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا نا، تو ایسا لگا جیسے کسی بڑے آدمی نے مارا ہے، محسوس اس کو ایسا ہوا۔ اسے او یہ وہی ہے بچہ، میں جو جس بچے کے تلاش میں جو وہی بچہ ہے۔ پھر بیوی کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے۔ کہا کہ کیا ہوا مارا؟ تو بچے ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ، مار تو بچے کی ہے لیکن پڑی گئے بڑے کی طرح۔ تو دیکھو آسیہ نے کہا ایک کام کرتے ہیں، یہ بچہ ہے تجھے ہر بچہ موسیٰ دکھتا ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایک گلے کی مالا نکالو۔ یہ مالا گلے کی نکالی اور اسی کی طرح ایک آگ روشن کی جائے، اگر بچہ سمجھدار ہوگا تو سونے کے ہار کی طرف جائے گا، بچہ اگر بچہ ہے تو پھر آگ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہی بات ہے نا، تیرے ذہن میں کہ یہ موسیٰ ہے اس کو چھوڑ کر دیکھو۔ تو فرعون نے کہا یہ تو ٹھیک کہتی تھی۔ تو اب اپنے گلے کی مالا سونے کی شکل میں جو تھی وہ نکالی باہر، سونا اور انگار دونوں ایک جیسے آگ کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معصوم بچے کو چھوڑ دیا گیا، 2 سال کا بچہ۔ روایت میں ملتا موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے ہیں ہیرے کی طرف، جو اس بات کی علامت تھی کہ موسیٰ عقل مند ہے، یعنی بچے نہیں ہیں، اور آنکھ کی طرف جائے تو گویا بچے ہیں۔ وہ جا رہے تھے ہیرے کی طرف، جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ ان کو موڑو جلدی سے۔ جبرائیل آئے گئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف ڈالا۔ بچے کی عادت جو چیز ہاتھ میں آتی ہے اس کو پہلے منہ میں ڈالتا ہے، ڈالتا نہیں ڈالتا؟ تو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا آگ پہ گرا ہے، ہاتھ لگتے ہی جو چٹکا لگا ہے اس میں کچھ انگاریں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جل گئی، جو اس کو منہ میں ڈالا تو منہ میں ڈالنے کی وجہ سے زبان بھی جل گئی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ میری زبان میں لکنت ہے، وہ جو بچپن میں آگ کے ذریعے سے زبان جلی تھی اس لکنت کو درست کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام پہلے دن آئے ہیں، اللہ کا وعدہ تو وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو دودھ پینا، اب دودھ پینے کا مسئلہ ہے کہ دودھ پیے تو کیسے، لہذا دودھ پلانے والی آ رہی ہے، اپنے ہنر اپنے کرتب بتا رہی ہے، لیکن بچہ سینے کو منہ نہیں لگاتا، اس سے کہ اللہ نے ماں سے وعدہ کیا کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تیری طرف لوٹائیں گے، غم نہ کرنا، تیری طرف تیرے بچے کو لوٹائیں گے۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ نے عورتوں کو دودھ ہی موسیٰ پہ حرام کر دیا کہ کوئی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نہ پیے۔ جب وہ دریا میں بہتے بہتے آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام بہ رہے تھے، تو ماں نے کہا اپنی بیٹی جن کا نام کلثوم تھا، وقالت لأختی قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، جاؤ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے دیکھو، قدم با قصص کہتے ہیں قدم با قدم چلنا، دیکھو تو صحیح یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جب صندوق گیا ہے گھر پر فرعون کے محل میں تو یہ روتے روتے آئی، ماں جس سے بچانے کے لیے چھوڑا تھا اسی در پہ چلا گیا ہے۔ ماں تو گھبرا گئی، تو ماں کو یاد آ کہ میرے رب نے کہا کہ ہم لوٹائیں گے، کہا کہ چلو غم نہ کرنا، اللہ نے کہا ہے واپس لوٹاؤں گا، مجھے نہیں پتہ، اللہ ضرور لوٹائیں گے۔ ادھر کیا ہوا؟ جب آئے گئے فرعون کے مغل میں، اللہ تعالیٰ نے جو داعیہ تھی دودھ پلانے والیاں، جو رضائی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے دودھ کو موسیٰ پر حرام کر دیا۔ فرعون کی بیوی آ سکے، کوئی تو ہے منہ مانگے قیمت مجھ سے لے لے، میرے بچے کا رونا بند کرے، یہ میرا بچہ روتا ہے جلدی کرو۔ مصر کی عورتیں ہنر آزما رہی ہے، کیوں؟ اگر کسی کا دودھ پی لے تو سمجھو اس کے بھاگ جاگے کہ محل میں آنا جانا ہوگا اور محل سے بڑی قیمت بھاری اس کو ملے گی دودھ پلانے کی۔ ہر ترکیب بتا دی، لیکن وہ تھک گئی۔ پھر ماں نے بھیجا کہ دیکھو حال بچے کا کیا ہو رہا ہے۔ موسیٰ کی بہن کلثوم واپس آئی ہے تو کیا دیکھا، ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ اللہ نے دودھ ہی موسیٰ پر حرام کر دے، کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ تو فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون،
تو موسیٰ کی بہن نے کہا میں تم کو ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جو اس کے بھی خیر خواہ ہے تمہارے بھی خیر خواہ ہے؟ کہا کہ کیسے؟ مجھے امید ہے اگر وہ خاتون اس کو گود میں اٹھائے تو اس کا یہ دودھ جلدی پی لے گا۔ اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہے بہن؟ اپنی ماں کے بارے میں۔ تو ارے جلدی کرنا، دیر کیوں کرتی ہے؟ میرے بچے کا یہ حلق سوکھ رہا، جلدی جاؤ۔ لہذا وہ دوڑی ہے ماں کہ بھیا دودھ نہیں پیتے گے، آپ چلو دودھ پلانے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں لوٹاؤں گا۔ جب اللہ لوٹائیں گے تو میں کیوں جاؤں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایمان دیکھو مائی کا۔ اللہ نے کہا لوٹاؤں گا، یہاں تک تو بات ہو گئی ہے، میں نہیں جاؤں گی وہاں پر۔ فرددناہ الی امہ، کیا کہنے خدا کے؟ اللہ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹایا۔ جب وہ بہن آئی ہے کہا کہ وہ دودھ تو پلائے گی لیکن تیرے محل میں آ کر نہیں، کہا کہ یہ سواری لے جاؤ، اعلیٰ خادم لے جاؤ اور یہ سارے گھوڑ سواری لاہو لشکر کو لے کے جاؤ اور دودھ پلانے کے اس کے گھر پہ جانا۔ روزانہ بچہ جاہو جلا کے لشکر کے ساتھ موسیٰ کے ماں کے در پہ جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فرددناہ الی امہ کئی تقر عینھا ولا تحزن، تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو تیرے بچے دیکھ کر، جو غم تجھے تھا کہ بچہ میرا کہیں مر نہ جائے، جو تجھے ڈر تھا وہ ڈر بھی تیرا ختم ہو، تیرا غم بھی تیرا دور ہو، ہم نے تیرا بچہ لوٹا دیا ہے۔ اور اس سے مزید کیا کیا؟ اب ماں کا گزارا کیسے کو؟ شوہر مر چکا ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، معاوضہ شاہی گھرانے سے مل رہا ہے۔ ان کے پالنے کا انتظام بھی اللہ نے کیا، موسیٰ کی تربیت کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا پروان چڑھایا، لہذا ملتا ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو روزانہ لے جایا جاتا، روز ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، واپس بچہ آ جاتا ہے تو 30 سال تک ہونے تک جو ڈریس فرعون کو بنایا جاتا وہی ڈریس موسیٰ علیہ السلام کو ملتا، جو سواری فرعون کی تھی وہی سواری موسیٰ کو ملا کرتی، جو عیش اللہ نے فرعون کو دیا تھا وہی عیش اپنے کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ ایسے تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایسا نبی ہے، اللہ نے ایسے حالات سے اس نبی کو ڈالا ہے، ایسی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا کفر جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غیبی قدرت کے ذریعے سے کہ پیدا بھی اسی زمانے میں کیا جس زمانے میں قتل ہونا تھا، گھر میں اسی کے پہنچایا جو چھری لے کر کھڑا ہے، اور اسی کے گود میں پال رہا ہے جو لوگوں کا دشمن بنا ہے، اور اب بھی باہر بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ یہ تو گود میں ہے، اور بچے کتنے ہو گئے؟ روایت میں ملتا 70,000 بچے ذبح ہو گئے، 70,000 بچے موت کی گھاٹ اتر گئے، اور جس کے لیے ذبح کر رہا اس کو گود میں بٹھا کے اللہ پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم خفف عنا ثقل الاوزار وارزقنا عیشة الابرار واکفنا شر الاشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار، يا عزيز يا غفار، يا سامع الصوت، يا ناشر العظام بعد الموت، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، وأنت أرحم الراحمين۔ جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔